صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 96۔ ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنی تؤفکون۔ تلاوت کی گئی آیت نمبر 96۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت کا مالک ہے، اور کارخانہ قدرت کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اصل میں پیچھے جو ذکر چل رہا تھا مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے ان کو تو اپنی خبر نہیں، طاقت کہاں سے آئی؟ جس اللہ کی تمہیں تعلیم دی جاتی ہے، جس اللہ کو ماننے کا تمہیں کہا جاتا ہے، اس اللہ کی طاقت کیا ہے؟ یہ ہے اس آیت، بلکہ یہ 3 4 5 آیات لگاتار اسی طرح کی نہیں، ہر آیت کے اندر ایک الگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر ذکر ہے دانے کا اور گٹھلی کا، خشک دانا اور سخت گٹھلی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس میں سے پودا نہیں نکال سکتی۔ ایسے ہی اللہ نے دونوں کا نام لیا، اس کے اندر دونوں کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ بتلایا کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے، میری شان کیا ہے، میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جو دانا تمہارے سامنے خشک دانا ہوتا ہے، مردہ ہے، اس میں سے ایک زندہ پودا باہر نکلتا ہے۔ تو مردہ سے زندہ کو نکالنا یہ اس کی شان ہے۔ دانا جب زمین میں کسان اس کو رکھتا ہے، اس میں سے گندم کا دانا یا کوئی چیز پودا باہر نکلتا ہے۔ اگر گندم ہے تو پھر وہ ذرا مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کی بالیں نکلتی ہیں، شاخیں، پھر ان کے اوپر خوشے لگتے ہیں، پھر ان کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں دانے لگتے ہیں، اور وہ دانہ لپٹا ہوتا ہے غلافوں میں، اس کے اوپر پردہ چڑھا ہوتا ہے، اندر دانہ محفوظ ہے۔ اتنا بڑا پودا، اتنے بڑے دانے، اس ایک دانے کے اندر کس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ دانہ ایک تھا، ایک دانے سے پودا نکلا، اس میں سینکڑوں دانے نکلے اور بڑے محفوظ، آندھیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، ہوائیں بھی چلی، بارشیں بھی آئیں، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، پھر وہ ہماری غذا بنے۔ یہ بتائے آم کی گٹھلی دیکھیے کتنی سخت ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ آم کی گٹھلی اگر اس کو زمین میں آپ کر دیں، اس میں سے ایک درخت نکلتا ہے، کتنا بڑا درخت، پھر اس درخت کے ساتھ کتنا پھل لگتا ہے۔ تو اتنا بڑا درخت اس گٹھلی کے اندر کس نے سمو کے رکھا ہوا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ ہی ہے، اسی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہے کہ وہ اللہ جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مرغی کا انڈا دیکھیے، انڈا بظاہر مردہ نہیں، انڈا کیا ہے، لیکن اس میں سے ایک زندہ مرغی نکلتی ہے، انڈے سے بند ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے، چاروں طرف سے بند ہے، لیکن جب اس کو پھاڑ کے ایک زندہ چیز جو
چوزا چوزی باہر نکلتی ہیں، یہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ مثالیں دے کے فرمایا اے لوگو یہ ہے تمہارا اللہ جو سب کچھ کر رہا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہو، یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کرتے ہو، دیکھتے رہتے ہو ایسا ہو رہا۔ یعنی گندم زمین، اس گندم کا دانہ کسی اور چیز کا دانہ، اس میں سے سینکڑوں دانے ہماری آنکھوں کے سامنے نکلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو۔ تو میں تم پھر کدھر جا رہے ہو؟ بھٹکے جا رہے ہو، کدھر بہتے جا رہے ہو؟ الفاظ ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، فالق پھاڑتا ہے، فالق پھاڑتا ہے الحب دانے کو، وہ جو دانہ خشک ہوتا ہے اس دانے کو پھاڑ کے وہ پودا باہر نکلتا ہے، والنوا اور گٹھلی کو، حب اور نوا، دانہ اور گٹھلی، میں یخرج وہ نکالتا ہے، اب بھی وہ نکالتا ہے، آئندہ بھی وہی نکالے گا، بالمضارع۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پتہ کہنے لگا جی پہلے تو ہو گیا، اب آنے والا جو دور ہے اس میں یہ ہمارے وہ تھے، یہ جو ہمارے خدا ہے یہ کام کریں گے، مان نہیں، یخرجو وہی نکالتا ہے اور وہی نکالے گا آئندہ بھی۔ کس کو نکالتا ہے؟ الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، ایک چیز مردہ ہے اس مردہ سے زندہ کو اللہ نکالتا ہے۔ اسی طرح ومخرج اور وہ نکالنے والا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے۔ تو دونوں طرف سے اللہ پاک کی ذات۔ انسان کیا ہے؟ انسان ذرا اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ انسان ایک پانی کا قطرہ، انسان کی حقیقت تو یہی ہے نا، ابتدا تو یہی ہے کہ پانی کا قطرہ، کتنی طاقت ہے اس کے اندر، اس پانی کے قطرے کے اندر ہے کوئی طاقت؟ ایک مردہ ہے، بے جان چیز ہے وہ۔ اور پھر دیکھیں قدرت کا شاہکار، سب سے بڑا شاہکار انسان، اس پانی کے قطرے سے اللہ پاک نے کتنا خوبصورت انسان، کتنا طاقتور انسان، کتنا ذہین، کتنا عقل مند ہے نہیں وہ بنا دیا۔ اور پھر یہی انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور یہ انسان جو ہے یہ اکڑ جاتا ہے، یہ تکبر شروع کر دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بتایا گیا انسان کو بھی، انسان ذرا اپنی اصلیت پہ غور کر، تو کیا تھا تجھے اللہ نے کیا بنا دیا؟ اس اللہ کی عبادت کر، اس اللہ کے سامنے چھوڑ جس نے یہ سارے کرم کیے۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ جو یہ کام کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ فَأَنَّا بس کدھر تُؤْفَكُونَ، تم بھٹکے جا رہے ہو، بہکے جا رہے ہو، کوئی عقل نہیں ہے تمہیں، عقل سے کام لو، ذرا سوچو کہ تمہارے قدم جدھر اٹھ کے جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ عقل بھی تو میں نے تمہیں دی ہوئی ہے نا، عقل اس لیے تو نہیں دی کہ اس کو استعمال ہی نہ کرو، اتنے بے عقل نہ بنو، سوچو ذرا، غور کرو۔ قرآن مجید کے اندر ہمیں اسی لیے بار بار انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے اس کے اندر غور و فکر کیا کرو، یعنی افلا یتفکرون، اللہ فرماتا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتاب تو میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کرو تاکہ تمہیں سیدھا راستہ پتہ چلے، غور و فکر کرو تاکہ تمہیں میری پہچان ہو، میں کون ہوں، غور و فکر کرو تم کون ہو، اپنے بارے میں تمہیں پتہ چلے، غور و فکر کرو یہ کائنات کی جو چیز میں نے، یہ جتنے رنگ میں نے بکھیرے ہوئے ہیں، یہ جتنے میں نے پہاڑ بنائے، یہ جتنے میں نے درخت بنائے، یہ جو میں نے زمین اونچی نیچی بنائی، یہ جو پانی کے دریا چلا دیے، ذرا غور تو کرو یہ کیوں بنائے میں نے، کس لیے بنائے؟ جب انسان غور کرے گا تو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ سب کچھ بنانے والا تو اللہ ہے، بنایا اللہ نے، اور بنایا سب کچھ انسان کے لیے۔
تو انسان ہی ان ساری چیزوں کا استعمال کر رہا ہے۔ زمین کا استعمال انسان کرتا ہے، پانی کا استعمال انسان کر رہا ہے، دریاؤں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، درختوں کا، پرندوں کا، حلال جانوروں کا، بلکہ حرام جانور جو ہیں ان کے جو چمڑے اور سانپ سے نکلنے والا جو اس کا زہر، وہ انسان کے لیے تریاق شفا۔ یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے فضول پیدا کی ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ جب انسان غور کرے گا تو چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز جو ہے وہ اللہ نے بنائی اور انسان کے لیے بنائی۔ انسان اس نتیجے پہ ضرور پہنچے گا۔ اور آیت نمبر 97 ہے، یا تو گندم کا دانہ یا چنے کا دانہ، کوئی بھی دانہ اور گٹھلی بظاہر چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا ذکر کیا۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ یہ اللہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول رکھتا ہے، بڑی چیزوں پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو اگلی آیت جو ہے اس کے اندر بڑی چیزوں کا ذکر آیا۔ فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا فالق الاصباح، اللہ وہی ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے کہ جو فالق نکالنے والا ہے، اصباح صبح کو رات کی تاریکی سے۔ چلو وہ سمجھ نہیں آئی تو پھر ادھر آ جائے۔ رات اندھیری تھی، گھپ اندھیرا تھا، اس گھپ اندھیرے سے صبح کس نے نکالی؟ نکال کے دکھاؤ۔ گھپ اندھیرے سے یہ روشنی جو بھی آ رہی ہے، یہ صبح جو شروع ہونے لگی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اس وقت بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا اصباح، صبح کو رات کی تاریکی سے وہ نکالنے والا ہے۔ وجعل، اور جعل، اسی نے بنایا، اللیل، رات کو۔ یہ جو رات کی تاریکی گزری ہے، یہ رات بنائی کس نے؟ اللہ نے ہی بنائی تھی۔ اسی نے اپنی اس رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالا۔ اچھا رات کیوں بنائی اللہ نے؟ فرمایا سکنا، اس لیے بنائی کہ میرے بندے سارا دن کام کر کر کے تھک جائیں گے، میں نے رات اس لیے ان کو دے دی ہے کہ اندھیرا ہو جائے، یہ سکون کریں، آرام کریں۔ سکنا، لفظ سکنا ہے، سکون کریں، آرام کریں۔ اللہ نے رات ہمارے لیے آرام کرنے کے لیے بنائی ہے کہ رات کو میرے بندے جب آرام کریں گے، سکون کریں گے، پھر اللہ دوبارہ صبح نکالتا ہے، رات کو ختم کر دیتا ہے، تاکہ یہ اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، روزی کمانے کے لیے پھر باہر نکل پڑے، تازہ دم ہوتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، شام کو پھر تھک جاتے ہیں، اللہ پھر دن کو ختم کر دیتا ہے اور رات کو لے آتا ہے۔ یہ روزانہ دن کو ختم کرنا، رات کو لے آنا، رات کو ختم کرنا، دن کو لے آنا، یہ سارا نظام ہماری آنکھوں کے سامنے روز چل رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ دن اور رات یہ کس کے حکم سے چل رہے ہیں، ان کے اوپر طاقت کس کی ہے۔ جیسے ہی ہم نظر کریں گے، غور کریں گے، تو طاقت کس کی ہوگی؟ اللہ کی طاقت۔ اور فرمایا والشمس، اور سورج، چلو دانہ تو چھوٹا تھا، گٹھلی تو چھوٹی تھی، سورج بھی چھوٹا ہے۔ والشمس، اور سورج جو پوری زمین کے اوپر، آپ دنیا میں کسی خطے میں چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا سورج میرے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ سورج میرے سر پہ کھڑا ہے، اور سورج ہے بھی ایک۔ یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں کوئی اور ہے، امریکہ میں کوئی اور ہے، اور سعودی عرب میں کوئی اور ہے، ایسا نہیں ہے، یہی سورج ہے، ایک سورج ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا میرے سر پہ کھڑا ہے، اتنا بڑا سورج۔ والقمر، اور جب رات آتی ہے تو ایک چاند نظر آتا ہے، دیکھنے کو چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن پوری دنیا پہ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے میرے سر کے اوپر ہے۔ یہ سورج اور چاند، یہ کس نے بنائے؟ ان بتوں نے بنائے ہیں؟ ہاں، یہ اللہ نے بنائے۔ اچھا اللہ نے کس لیے بنائے؟ حسبانا، حساب کرنے کے لیے، تاکہ میرے بندے سورج اور چاند کے ذریعے حساب کرتے رہیں، یہ دن
ہفتہ، مہینہ، سال، یہ حساب کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند سے چلتا ہے۔ رجب کا چاند ختم ہو گیا، چاند نظر آیا، اگلا مہینہ شروع ہو گیا، ہاں جی ربیع الاول شروع ہو گیا، چاند نظر آئے گا تو ربیع ثانی شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سورج کے حساب سے ہم دن کا حساب لگاتے ہیں، اتنے دن ہو گئے، اتنے ہفتے ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، تنخواہ آ گئی، ہاں جی تنخواہ لینی ہے۔ یہ سورج اور چاند کا حساب چل رہا ہے، اور میں یہ ہم نے اس لیے بنائے ذالکا، یہ انداز تقدیر، یہ مقرر کی ہوئی اندازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور اس طاقت ذات نے بنایا العزیز العلیم، جو سب سے زیادہ زبردست غالب بھی ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ کے دو صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اس ذات نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے انسانوں کے لیے بنا دیا، اور گندم، گٹھلی، ان سے زندہ اور مردہ کو نکالنا، اور رات کا بنانا، دن کو نکالنا، یہ ساری طاقتیں جو ذات کر رہی ہے وہ عزیز بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ اگلی آیات انشاءاللہ آگے جو آ رہی ہیں ان میں ستاروں کا ذکر ہوگا، اسی طرح انسان کا ذکر ہوگا، اور اس پانی کے قطرے کا ذکر ہوگا جس سے انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرم فرمائے۔